نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، قیامت کب آئے گی یہ تو اللہ کے علم کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی مفسر، کوئی بھی محدث، کوئی بھی ولی، کوئی بھی کتب، کوئی بھی ابدال اس کے بارے میں پیشن گوئی نہیں بتا سکتا، اس کی پروفیسی نہیں کر سکتا قیامت کب آئے گی، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی اس کا علم عطا نہیں کیا گیا۔ یہ اللہ کے علم کے اندر ہے قیامت کب آئے گی۔ کئی مقررین حضرات، کئی واعظین حضرات، کئی خطیبین حضرات اپنے وعظ و تقریر میں کہتے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے، فلاں نے خواب دیکھا، فلاں نشانیاں ظاہر ہوگی، اب قیامت بالکل آنے والی ہے۔ تو دوستو، اس کا علم سوائے خدا کے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں، آخری دور ضرور چل رہے ہیں، فتنے برپا ہو رہے ہیں، قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہی ہے، قحط سالی عام خاص ہو گئی ہے، زلزلوں کا سلسلہ چالو ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے قیامت کی چھوٹے چھوٹے جو آثار ہیں، اس کی علامات ہیں، اس کے سمٹمس ہیں، وہ تو ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں ہے، کوئی اس کی پیشن گوئی نہیں کر سکتا۔ قیامت سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ آپ کا نام محمد ہوگا، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، آپ فاطمی سادات گھرانے سے ہوں گے، آپ حسینی ہوں گے، اور آپ 7 سال تک آپ امامت کریں گے، حکومت کو سنبھالیں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کا رفع سماوی ہوا ہے، بیت المقدس جو سرزمین ہے، یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے، فرشتوں کے تھرو بیت المقدس کے ایریے کے اندر اتریں گے، اور پھر دجال کا پیچھا کریں گے۔ اس سے پہلے یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہوگا، پھر لاسٹ میں دجال کا فتنہ ہوگا، جو آپ نے واقعات سن رکھے ہیں۔ اس کے بارے میں مجھے پوری تفصیلی گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت میں نہیں سمجھتا ہوں۔ پھر دجال کو کون قتل کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور مقام لد کے اوپر جا کر ان کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک خصوصی طور پر ایسی طاقت دے گا کہ آپ کا سانس جہاں تک جائے گا وہاں پر کوئی بھی بددین باقی نہیں رہے گا۔ آپ کے سانس کے ذریعے سے اس طریقے کی اگلے کے اوپر پریشر پڑے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا، اور اس دجال کا بھی پیچھا کریں گے، اور مقام لد کے اوپر جو یہ فلسطین اور یہ یروشلم کے آس پاس کا ایریا ہے، وہاں پر آپ دجال کو بھی قتل کر دیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام قریب 5 سال یا 7 سال کے آس پاس حکومت کریں گے، پھر یہ اپنی حکومت کا پاور جو ہے یہ ٹرانسفر کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ قریب 30 سال یا 35 سال آپ حکومت کریں گے۔ تو ابھی تو وقت بہت بڑا ہے۔ قیامت آئے گی تو یہ بددین کے اوپر، غیر مسلموں کے اوپر آئے گی۔ قیامت سے پہلے جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے، جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا کو چلائے گا، اس ہوا کے ذریعے سے وہ تمام کے تمام مومنین اس دنیا سے رحلت کر جائیں گے، انتقال کر جائیں گے۔ پھر قیامت جو قائم ہوگی یہ بددینوں کے اوپر، غیر مسلموں کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت سے آنے سے 30 سال پہلے کوئی بھی بچے کی ولادت نہیں ہوگی، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں کسی کے بھی ہو،
وہ شریعت کے مکلف نہیں ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے نابالغ مرتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی پرورش کرتے ہیں، یا یوں کہو کہ وہ جنتوں میں رہتے ہیں۔ بہرحال جیسی بھی کیفیت ہے، واللہ عالم بالصواب، لیکن ہم نے یہ پڑھا ہے اور سنا ہے کہ چھوٹے بچے کسی بھی مذہب، کسی بھی ملت، کسی بھی ریلیجن کے ہو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں چلے جاتے ہیں۔ نابالغ کہلاتے ہیں، شریعت کے مکلف نہیں ہیں، شریعت کا احکام اور شریعت کا پروٹوکول اس کے اوپر لاگو نہیں ہے، تو وہ پاک معصوم ہوتے ہیں۔ اور یہ قیامت سے سمجھو 30 سال پہلے بچوں کی ولادت ہونا، عورتوں کے یہاں ڈیلیوری ہونا بند ہو جائے گا، اور پھر یہ قیامت جو ہوگی یہ بددینوں کے اوپر، غیر مسلموں کے اوپر قائم ہوگی۔ اہل ایمان تو پہلے سے اٹھا دیے جائیں گے۔ تو دوستو یہ ہے قیامت کے بارے میں کچھ باتیں، اور باقی جو آثار تو ظاہر بات ہے کہ نظر آ رہے ہیں۔ جو اللہ کے نبی نے جو پیڈیشن کی تھی، یا جو آپ کی پروفیسی تھی، اور جو علامات اور نشانیاں قیامت کی بتائی تھی، حالات اور سچویشن جو جس طریقے سے کریٹ ہو رہی ہے، یہ تو انڈیکیٹ دے رہی ہے کہ قیامت کا وقت قریب ہے، کیونکہ بے شرمی بڑھ گئی ہے، بے حیائی بڑھ گئی ہے، دیانتداری ختم ہو چکی ہے، ہمدردیاں ختم ہو چکی ہے، رحمتیں، برکتیں سب دھیرے دھیرے اٹھ رہی ہے، لذتیں ختم ہو رہی ہے، کھانوں کے اندر لذت نہیں، پیسے میں برکت نہیں، یہاں تک کہ دنوں میں بھی برکت نہیں۔ آپ نے اس کا تجربہ کیا ہوگا، ایک جمعہ پڑھتے ہیں، ابھی پتہ بھی نہیں پڑتا دوسرا جمعہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو دنوں میں بھی برکت نہیں رہی۔ تم کہتے ہو کھانے میں برکت نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنوں میں بھی برکت نہیں رہی، ٹھیک ہے نا۔ بڑے اسپیڈ کے ساتھ وقت نکل رہا ہے، اور ہم کتنی نیکیاں کر رہے ہیں، کتنا اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ زندگی کی لائن کب ڈراپ ہوگی، بچپنے میں ہوگی، جوانی میں ہوگی، بڑھاپے میں ہوگی، کوئی انسان اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ادھر ٹائم بڑا اسپیڈ کے ساتھ گزر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، برائیاں رہ جائے گی دوستو، ہاں، کیونکہ ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی نیک کام کرنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی، خدا کے حضور میں سجدہ کرنے کی، صدقات و خیرات کرنے کی، کسی غریب کا کنٹریبیوشن کرنے کی، کسی غریب، غربا، محتاج، پریشان کی مدد کرنے کا ہمارے پاس موقع، آپشن ہی نہیں رہے گا، کوئی اپرچونٹی نہیں رہے گی۔ وقت بہت گزر رہا ہے، کب جا کے تمہاری زندگی کی لائن ڈراپ ہوگی، کنیکشن کٹ جائے گا۔ ہاں دوستو، اس سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا سیکھو، غریب غربے کی مدد کرنا سیکھو، بیوہ عورت کا ساتھ دینا سیکھو، یتیم بچوں کے اوپر شفقت کا ہاتھ گھمانا سیکھو، اور ان کی مدد کرنا سیکھو۔ جو پریشان ہیں، مفلس ہیں، تنگ دست ہیں، تمہارے محلے میں، تمہارے پڑوس میں، کم سے کم اس کی مزاج پرسی کیا کرو، ان کے حالات سے آگاہی حاصل کیا کرو، اس کی مدد کیا کرو، اور خدا کے حضور میں سجدہ کیا کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، دکھاوے کا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، دکھاوے کی ایک ہی عبادت قبول ہے، اور وہ ہے درود پاک، جو اللہ کے نبی کے اوپر پڑھی جاتی ہے۔ یہ آپ دکھاوے کے ساتھ پڑھ رہے ہو، گیدرنگ میں پڑھ رہے ہو، بھیڑ میں پڑھ رہے ہو، دکھاوے میں کے لیے پڑھ رہے ہو، پھر بھی درود قبول ہے دوستو، درود کے اوپر لگے رہو، باقی عبادت قبول ہو یا نہ ہو، درود تمہاری قبول ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو درود پڑھی جاتی ہے، اس کی آپ کثرت رکھیں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم حق ادا کر سکیں۔ نبی کا حق کون ادا کر سکتا دوستو، ہمیں اس کے متحمل ہی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ درود شریف پڑھتے رہیں، اور اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے جڑ جائیں۔ جو پیور دین ہے، پیور دودھ آپ کو بھینس کے نیچے ملے گا، گوالیے کے پاس نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو ادھر کی اور ادھر کی مت سنو، ادھر کی اور ادھر کی خطابت مت سنو، کہانیاں مت سنو، بلکہ پیور دین تلاش کرو، اور وہ پیور دین آپ کو ملے گا قرآن اور حدیث کے منہج کے اوپر۔ جو قرآن میں لکھا ہے، جو احادیث نبوی میں لکھا ہے، وہاں سے آپ کو دین ملے گا، پیور دین، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، سیدھا مسلک، سیدھا عقیدہ، اور عقیدہ اسلام کی مین فاؤنڈیشن ہے، ٹھیک۔